ملا احمد جیون ہندوستان کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اورنگزیب اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن دلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسہ کے طالب علموں کو بھی چھٹیاں تھیں، چنانچہ انہوں نے دلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا سارا مہینہ اورنگزیب اور استاد نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز اکٹھے ادا کرنے کے بعد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ 14 سال تک دلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا ملا احمد جیون ایک بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کس طرح زمیندار بن سکتا ہے۔ انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لائے۔ اورنگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ ملا احمد کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا زمیندار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ ایک دن ملا صاحب خود کہنے لگے، آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی، میں نے اسے بنولا خرید کر کپاس کاشت کی، خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا، اگر اجازت ہو تو چونی کی کہانی سناؤں۔ ملا صاحب نے کہا، ضرور سنائیں۔ اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیا تھا۔ اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے کہا، آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کے خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ ملا احمد جیون اور اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کے سیٹھ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا، ہاں بتاؤ، یہ چونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو درد بھری داستان عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ وقت، ایک رات موسلا دھار بارش ہوئی، میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا بنا تھا اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکنا بند نہ ہوئی۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لال ٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی، مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، کیوں نہیں۔ وہ آدمی کام پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب، آپ کا کام مکمل ہو گیا، مجھے اجازت دیں۔ میں نے اسے مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اسے کہا، اے بھائی، ابھی میرے پاس یہی چونی ہے، یہ لے لو اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا، یہی چونی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، دیتے ہو تو یہ چونی دے دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا اور اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ صحیح 98 دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے ملا صاحب سے کہا، یہ وہی چونی ہے، کیونکہ میں اس رات بیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں۔ سو وہاں میں نے
मजदूर के तौर पर काम किया। मुल्ला साहब खुश होकर कहने लगे, मुझे पहले मालूम था कि ये चवन्नी मेरे होनहार शागिर्द ने अपनी मेहनत से कमाई होगी। औरंगज़ेब ने कहा, हाँ वाकई असल बात यह है कि मैंने शाही खजाना से अपने लिए कभी एक पाई भी नहीं ली। हफ्ते में 2 दिन टोपियाँ बनाता हूँ, 2 दिन मजदूरी करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हुई। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह पाक हमें भी रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।